پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں وہ ہے شہزادی اور کچھ تنگ کرنے والی پریاں۔ پیارے بچوں، شہزادی ایک محل میں اکیلی رہتی تھی۔ کچھ ملازم اس کے ساتھ تھے، اس کی اپنی ہی تمام چیزیں ہر جگہ بکھری ہوتی تھی، مگر 3 پریاں اسی گھر میں رہتی تھی۔ اس محل میں وہ چھپ کر رہتی تھی، کسی کو ان کی خبر نہ ہوتی تھی اور نہ وہ کسی ملازم کو، نہ کبھی شہزادی کو نظر آتی تھی۔ مگر اکثر اوقات وہ شہزادی کی چیزوں کو اٹھا کر پہن لیتی تھی اور شہزادی بہت تنگ ہوتی تھی اور وہ تماشا دیکھ کر ہنستی رہتی تھی۔ ان میں سے ایک پری بہت شریر اور تنگ کرنے والی تھی۔ وہ شہزادی کو بہت تنگ کرتی تھی۔ مگر شہزادی کو کبھی آج تک شک بھی نہ ہوا تھا کہ یہاں کوئی مخلوق رہتی ہے۔ وہ شہزادی کی باتیں سنتی اور انجوائے کرتی تھی۔ ایک دن شہزادی کو کسی پارٹی پر جانا تھا۔ اس شریر پری نے شہزادی کے جوتے اور کپڑے غائب کر دیے۔ عین ٹائم پر شہزادی اپنے کپڑے اور جوتے ڈھونڈ کر پاگل ہو گئی۔ اسے وہ کپڑے اور جوتے نہ ملے جو وہ پہن کر جانا چاہ رہی تھی۔ اب اس نے سوچا کہ میں کیا کروں، کیسے جاؤں، اور ان کپڑوں کے بغیر وہ جانا نہیں چاہ رہی تھی۔ مگر اس پری نے اس کے کپڑے اور جوتے شہزادی کو نہ دیے۔ شہزادی رونے لگی۔ آخر ایک پری کو ان میں سے ترس آ گیا اور اس نے فوراً سے جوتے اور کپڑے نکال کر آگے ہی بیڈ پر رکھ دیے۔ شہزادی بہت حیران ہوئی کہ یہ کپڑے اور جوتے یہاں کہاں آ گئے۔ خیر، اس کی ٹینشن بڑھ رہی تھی، ٹائم گزر رہا تھا، اس نے شادی پر جانا تھا۔ اس نے فوراً سے کپڑے اور جوتے پہنے اور چلی گئی۔ ایک دن شہزادی کے سونے کا ہار اور ہیروں سے جڑے ہوئے کچھ موتی اس میں لگے ہوئے تھے، وہ غائب ہو گیا۔ شہزادی نے اپنا تمام بریف کیس اور اپنی تمام الماریاں چھان ماری، مگر وہ نہ ملی۔ اب شہزادی بہت پریشان تھی، سوچنے لگی کہ وہاں کہاں چلی گئی۔ وہ پری بیٹھی ہنستی رہی اور اس کا تماشا دیکھتی رہی۔ آخر کچھ دن گزر گئے تو پری نے وہ ہار واپس رکھ دیا اور شہزادی نے جب دیکھا تو وہ پھر حیران ہوئی۔ ملازموں کو ڈانٹنے لگی اور کہنے لگی کہ تم میری چیزیں اٹھا لیتے ہو اور جب تک تمہیں ضرورت نہیں ہوتی تو واپس رکھ دیتے ہو۔ آخر ایسا کیا ماجرا ہے؟ ملازمین رونے لگے اور کہنے لگی کہ ہمیں باجی بھلا آپ کے ساتھ ایسا کیوں کریں گے؟ اب شہزادی نے اپنی تمام پری دوستوں سے کہا، اپنے گھر والوں سے کہا اور ملازمین کو کہا کہ یہاں ایسا کیا ہے جو میری چیزیں اٹھاتا ہے آخر، اور میں تنگ ہوتی ہوں۔ پریاں اب یہ تمام تماشا دیکھ رہی تھیں۔ ان میں سے ایک پری بولی کہ یہاں ہم رہتی ہیں، اونچی آواز میں بولی تو شہزادی چونک گئی، کہنے لگی کون ہے یہاں؟ مگر وہاں اسے کوئی نظر نہ آیا۔ کافی دیر ڈھونڈنے ڈھنڈانے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ وہاں کون ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ تم مجھے نمودار ہو کر، مجھے ظاہر ہو کر دکھاؤ کہ تم لوگ کون ہو۔ تینوں پریاں لائن میں کھڑی ہو گئی اور انہوں نے اپنے آپ کو شہزادی کو دکھا دیا۔ شہزادی نے انہیں کہا کہ آؤ بیٹھو، باتیں کرتے ہیں، کچھ ڈسکس کرتے ہیں، کیا اگر آپ لوگوں کا کوئی مسئلہ ہے تو میں وہ حل کروں گی۔ شہزادی نے انہیں صوفے پر بٹھایا اور ٹیبل پر ان کے لیے کھانا اور بہت مزے کی چیزیں منگوائی۔ پریوں نے وہ چیزیں کھائی اور بہت خوش ہوئی، کہنے لگی یہ سب چیزیں تو ہم آپ کے گھر میں کھاتے رہتے ہیں، کچھ نیا کھلواؤ۔ شہزادی نے بازار سے نئی چیزیں منگوائی اور پریوں کو کھلائی۔ پریاں بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ ہم آپ کو صرف تنگ کرتے ہیں اور ہم کبھی آپ کی چیزوں کو پرماننٹ غائب نہیں کرتے۔ ہم میں ایک شریر پری ہے جو آپ کو تنگ کر کے خوش ہوتی ہے، ورنہ اور ایسا کوئی ماجرا نہیں۔ اب شہزادی ان کی یہ بات سن کر بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ تم مجھ سے جو چاہتی ہو وہ لے لو، دولت، پیسہ، مال، جو کچھ بھی تمہیں چاہیے وہ لے لو اور یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ پریاں کہنے لگی بھلا ہم کیا آپ کا کچھ بگاڑتی ہیں؟ آپ ہمیں یہاں سے کیوں نکالنے پر تلی ہو؟ شہزادی نے کہا کہ دیکھو، تم مجھے جب میں نے کہیں جانا ہوتا ہے عین موقع پر بہت تنگ کرتی ہو، جو کہ مجھے بہت برا لگتا ہے، لہٰذا اگر آپ ایسا کرو گی تو میں تو بہت پریشان ہو جاؤں گی۔
शहज़ादी की वो ये बातें सुनकर हैरान रह गई और उसने इस तरह शहज़ादी से माफ़ी मांगी और कहने लगी, हम आपको आइंदा कभी तंग नहीं करेंगे। हमें नहीं मालूम था कि आप इतनी अच्छी हो, हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करोगी और हमारे बताने के बावजूद भी हमारी हर ख्वाहिश को पूरा करोगी। परियों ने शहज़ादी से माफ़ी मांगी और शहज़ादी ने उन्हें उसी घर में रहने की इजाज़त दे दी और कहा कि जहाँ दिल चाहे घूमो फिरो, मगर मेरी चीज़ों को चुराना मत। उन्होंने वादा किया कि वो आइंदा शहज़ादी को कभी तंग नहीं करेंगी, मगर उन्होंने एक बात शहज़ादी से कही कि आप जो कुछ भी खाएं हमारे खाने के लिए थोड़ा सा किचन में छोड़ दिया करना, जो हम खाकर अपना पेट भर लिया करें। शहज़ादी उसकी इस बात पर मान गई और कहने लगी, ठीक है, खाने की क्या बात है, मैं थोड़ा क्यों ज़्यादा रख दिया करूँगी ताकि तुम लोग पेट भर कर खा सको। अब शहज़ादी और उनकी दोस्ती हो गई थी। वो कभी कभी शहज़ादी के सामने आ जाती थी और बैठकर गपशप करती थी, मगर ज़्यादा टाइम वो गायब रहती थी और कभी नज़र नहीं आती थी। प्यारे बच्चों, यहाँ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।